وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاری. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ اور پہلا جمعہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعدد اوراق سے جڑا ہوا ہے. اسی مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اسی میں آپ نے ہجرت فرمائی اور اسی میں آپ نے اس دنیا فانی کو الوداع فرمایا. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات اس مبارک مہینے سے وابستہ ہیں. اس لیے اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرور دو عالم رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حق تعالی نے انسان کے قلب کی، انسان کے دل کی خاصیت کچھ اس طرح بنائی ہے کہ انسان کا دل کسی نہ کسی جگہ اٹکتا ضرور ہے. کسی کے دل میں مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، کسی کے دل میں دنیا کی مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے. تو جب انسان کا ضمیر، انسان کا مزاج، انسان کا خمیر، انسان کا قلب کچھ ایسا بنایا گیا کہ وہ کسی نہ کسی پر اٹکتا ہے، تو کیوں نہ ہمارا دل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اٹکے، جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کے گلشن کو سجایا گیا اور جن کے صدقے طفیل یہ کائنات کو عدم سے وجود بخشا گیا. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے.
اس طرح کہ ان کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھا اور کہنے لگے پیارے آقا مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا کہتے ہو، سوچ کر کہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، سر جھکا لیا، پھر عرض کیا، بہت غور کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کیا فرمایا، کیا کہتے ہو، سوچ کر کہو۔ اگر تمہارے اندر میری محبت ساری چیزوں سے زیادہ نہیں آ جاتی تو تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ تو غور کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ معلوم ہوا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل و جان سے زیادہ نہیں ہو جاتی، بندے کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوتا۔ علماء نے محبت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک محبت طبعی ہوتی ہے جس کو فطری اور طبعی محبت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت کسی سے محبت کرنے کا تقاضا کرے۔ مثلا ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے یا اولاد کو ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جنگلی جانوروں کو اور پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت محبت طبعی ہے، یہ محبت فطری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں یہ محبت رکھ دی ہے۔ دوسری محبت ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت تو ایک چیز کو پسند نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی، لیکن عقل یہ چاہتی ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے، اس کو پسند کر لیا جائے۔ مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر حضرات اس کے لیے آپریشن کا مشورہ طے کریں، تو اب یہ بندہ چاہے گا کہ میں خواہ مخواہ یہ آپریشن کیوں کرواؤں، اپنے جسم کی کانٹ چھانٹ کیوں ہو۔ طبیعت چاہتی نہیں، طبیعت اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن بندہ جب اپنی عقل سے پوچھتا ہے تو عقل اسے تیار کرتی ہے کہ تیری صحت، تیری شفا، تیرا فائدہ اسی میں ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت ہے محبت ایمانی، کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی نے جو ایمان رکھا ہے، یہ ایمان انسان کو ابھارتا ہے، دعوت دیتا ہے کسی سے محبت کرنے پر۔ تو گویا محبت یہ 3 طرح سے ہے، طبعی، عقلی اور ایمانی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ان تینوں قسموں میں سے کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ طبعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے؟ نبی سے ہماری محبت طبعی ہے، عقلی ہے یا ایمانی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی سے ہماری محبت تینوں طرح سے ہے، صرف ایمانی محبت نہیں
بلکہ ہماری طبیعت اور ہماری فطرت چاہتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں جن کے احسانات ہم پر اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور ہمارے عقل کو اگر ہم پوچھیں تو عقل بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمانی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا رشتہ صرف ایمانی نہیں بلکہ طبعی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی محبت کیسے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت بعد میں ایمان لائے صلح حدیبیہ کے بعد۔ بدر اور احد کی لڑائی میں مشرکین کی جانب سے آئے تھے، تو ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ بدر کے دن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میرے مقابلے پر آئے تھے، لیکن میں نے والد ہونے کا خیال کر کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول پر قربان جائیے، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، اگر تو میرے موقع پر، مقابلے پر اور نشانے پر ہوتا تو میں بیٹا ہونے کی پرواہ نہ کرتا، تیرا سر قلم کر دیتا کہ تیری یہ مجال کہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا پہلے نکاح عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہوا تھا اور پھر دونوں ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور وہاں جا کر عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گیا، عیسائی ہو کر مرا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی نے یہ نکاح پڑھوایا اور اپنی جانب سے 4000 درہم مہر کے ادا کر کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ سن ہجری 8 میں فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان جو ام حبیبہ کے والد ہیں، وہ مدینہ منورہ آئے کہ صلح حدیبیہ میں جن شرطوں پر معاہدہ ہوا مشرکین نے ان کی مخالفت کی تھی، تو صلح کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، تو سوچا اپنی بیٹی سے ملتا چلوں۔ بیٹی کی ملاقات کے لیے گھر پہنچے، بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ باپ کے استقبال میں بستر بچھایا جاتا ہے یا لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، تو صاف جواب دیا کہ تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، یہ بستر دونوں جہان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اب تک تم مشرک ہو، نجس ہو، تم ایسے پاک بستر پر نہیں آ سکتے۔ یہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نبی سے، یہ محبت ایمانی ہے۔ تو اس طرح کے ایک نہیں 10 واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ میں نے نمونے کے طور پر 2 بتلائے۔
اب ایک سوال اور ہوگا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ 4 وجہ سے۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 قرابت اور نمبر 4 احسان۔ یعنی انسان کسی سے محبت کرتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے، قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے اور احسان کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ان 4 میں سے کس اعتبار سے ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ 4 اعتبار سے۔ سب سے پہلے لیجیے جمال کو، خوبصورتی کو، کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کے جمال پر، اس کی خوبصورتی پر، حسن پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے بہت سے نکاح کے موقع پر جمال کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِكَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھیے۔ شمائل ترمذی میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں کبھی 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اے چاند، تیری چمک اور تیری روشنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک اور روشنی کے سامنے پھیکی پڑ رہی۔ چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے؟ چاند پر ہے چھائیاں، میرے بدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں، وہ بیان کرے گی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو۔ کنز العمال کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوئی عاریت کے طور پر لی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا تھا اور مجھے وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو حجرہ اتنا روشن اور منور ہو جاتا ہے کہ جو سوئی گم ہو گئی تھی وہ فوراً نظر آ جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ میرے آقا کا حسن پوچھنا ہو تو حسان بن ثابت سے پوچھے، وہ بیان کریں گے احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور کسی نے خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، تو محبت کی ایک وجہ جمال، حسن، خوبصورتی۔ نمبر 2، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کمالات کی وجہ سے۔ اگر کمالات دیکھنا ہو تو دیکھیے میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو۔ جتنے آپ کے معجزات ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے کمالات نہیں تو کیا ہے؟
اور آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 سے زیادہ معجزات دیے گئے۔ یہ جتنے معجزات ہیں یہ سب آپ کے کمالات ہیں۔ دیگر نبیوں کے معجزے تو ان کے ساتھ ان کی قبر میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اب نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ سب ختم۔ لیکن قرآن کریم کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہ آپ کے معجزات، یہ آپ کے کمالات کہ پوری مخلوقات میں جتنے کمالات تھے دست قدرت نے ان کمالات کو سمیٹ کر انسان میں رکھے، اور پھر جملہ انسان میں جو کمالات تھے دست قدرت نے سمیٹ کر ان کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں رکھ دیے، اور جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں جتنے کمالات تھے وہ تنہا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں رکھ دیے گئے، گویا آپ جامع الکمالات ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہو لیکن بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے۔ جابر بن عبداللہ کے یہاں تھوڑا سا کھانا 3,000 کا لشکر کھا لیتا ہے، تھوڑا سا دودھ ایک پیالے میں 70 اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے کمالات نہیں تو کیا ہے؟ حدیبیہ کے موقع پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پانی کی تنگی ہو رہی ہے، اور آپ برتن میں اپنے دست مبارک کو رکھتے ہیں اور انگلیوں کے پوروے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ استوان حنانہ کا معجزہ آپ کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ شجر و حجر کا آپ کو کلام و سلام کرنا آپ کا معجزہ نہیں اور آپ کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ محبت کی دوسری وجہ۔ محبت کی تیسری وجہ کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے قرابت اور رشتہ داری کی بنا پر۔ ہماری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تو سب سے قریب کی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ کی ازواج کو امت کی مائیں کہا گیا، تو جب آپ کی ازواج امت کی مائیں ہوئی تو آپ امت کے لیے روحانی والد کے مرتبے میں ہوئے۔ اتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ اور انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چوتھی وجہ احسان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ دنیا کس کے صدقے وجود میں آئی؟ یہ آپ کا احسان۔ پوچھئے حضرت جعفر کو، وہ بتلائیں گے کہ آقا کا احسان کیا ہے دنیا میں، کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں ایک اچھی امن کی جگہ مل گئی تو عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا تھا کہ ان دونوں کو واپس لائے، لیکن حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی وہ ایسی شاندار تقریر کے بادشاہ ہم بالکل جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے تھے، زنا اور شراب میں مبتلا تھے، چوری اور خیانت میں مبتلا تھے، لڑکیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ زمین کے حوالے کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم میں سے ایک صاحب کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں اچھی باتوں
کی تعلیم دی، بری باتوں سے روکا، یہ ہے نبی کا احسان دنیا میں۔ اور جب بندہ قبر کے حوالے ہوگا وہاں 3 سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال نبی کی ذات کے بارے میں ہوگا، اور آخرت کا دن قائم ہوگا، وہ 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہو۔ سورج کو قریب کر دیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ حیران و پریشان گھوم رہے ہوں گے، حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے ادھر ادھر چکر لگائیں گے، اور سارے نبیوں کے پاس گھوم کر اخیر میں کہاں آئیں گے؟ ساری امت میرے اور آپ کے آقا کے قدموں میں آ گرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص مقام میں تشریف لا کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ وہ مخصوص الفاظ بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے قلب پر القا فرمائیں گے، اور ندا آئے گی یا محمد ارفع رأسک سل تعتہ واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ کی اس شفاعت اور درخواست پر حساب و کتاب کی کارروائی شروع ہوگی۔ یہ ہے نبی کا احسان عالم آخرت میں، دنیا میں احسان، برزخ میں احسان، محشر میں احسان۔ تو جن کا احسان اتنا زیادہ ہو، جن کو جمال دیا گیا ہو، کمالات سے نوازا گیا ہو، جن سے ہماری رشتہ داری ہو، جن کے احسانات عظیم ہو، ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ معلوم ہوا کہ جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں آتی، ہمارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوتا۔ میں 2 واقعے سناؤں گا تاکہ ہمارے لیے ایک درس ہو جائے کہ نبی سے محبت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، اور وہیں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ضعف اور کمزوری کے باوجود روضہ اقدس کے پائنتی مبارک والے حصے میں تشہد کی حالت میں اثر سے عشاء تک بیٹھتے تھے، درود پاک میں مصروف رہتے تھے۔ اب بالکل فقیرانہ ہیئت، تو کسی نے ان کو معمولی آدمی شمار کر کے ان کی جھولی میں 1 ریال ڈال دیا۔ حضرت کے جو نواز سے مولانا شاہد صاحب، ان کو حضرت نے دیے اور کہا اس کو سنبھال کر رکھو۔ رات میں جب کمرے میں آئے تو کہا بیٹا وہ لاؤ 1 ریال۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ نانا اتنے کنجوس کہ 1 ریال بھی مجھ سے مانگ لیا۔ حضرت نے تو وہ لیا، اس کو چوما، آنکھوں پر رکھا اور کہا بیٹا تو کیا جانے، دینے والے نے مجھے مدینہ کا فقیر سمجھ کر دیا۔ اور اس 10 سال کے عرصے میں روضہ اقدس پر صرف 2 مرتبہ حاضر ہوئے، صرف 2 مرتبہ۔ جس نے 50 سال حدیث شریف پڑھانے میں لگائے، 1 مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور 1 مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور جب 2 مرتبہ یہ حاضر ہوئے، باہر آ کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے سیاہ زکریا میں ہمت کہاں تھی کہ آقا کو اپنا منہ دکھائے؟ وہ تو آپ سید ہو، نواسے رسول ہو، تو سوچا آقا کی توجہ آپ پر ہوگی، آپ کے طفیل مجھ پر بھی ہو جائے گی، اس لیے آپ کے ساتھ چلا آیا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور فراغت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، اس زمانے میں آج کی طرح سے عالیشان انتظام نہیں تھے، معمولی کمرے، خود پکانا، انتظام کرنا۔ تو کھانا کھا کر ایک جگہ دسترخوان پر پڑا ہوا باہر ڈال آئے،
ابھی کمرے میں پہنچے تھے کہ نظر گئی تو دیکھا جہاں کچرا ڈال آئے تھے دسترخوان کا پڑا ہوا کھانا، ایک عربی بچہ جو 10 سال کا رہا ہوگا، غریب یتیم دکھ رہا تھا، وہ اس میں سے چن چن کر کھانے لگا۔ بڑا تعجب ہوا، دل بھر آیا، اس کو کمرے میں لائے، پیٹ بھر کر کھلایا۔ معلوم ہوا وہ عربی النسل بچہ ہے، یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ تو کہا بیٹا تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، سب ملے گا، میں تمہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، تمہیں بڑا عالم بناؤں گا، میرے ساتھ چلو گے؟ کہا بہت اچھا، میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ وہ بچہ گیا دوڑتا ہوا، والدہ کو پوچھ کر آیا۔ چونکہ غربت کا زمانہ تھا اور اعتماد کا توکل کا دور تھا، ماں نے بھی اجازت دے دی۔ فوراً آ کر کہنے لگا کہ مجھے اماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا چلو میرے ساتھ ایک کام ہے۔ حضرت مولانا کہتے وہ بچہ میری انگلی کو پکڑ کر مجھے چلنے لگا، اور چلتے چلتے روضہ اقدس کے پاس پہنچ کر جالی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تمہارے ہندوستان میں یہ چیز ملے گی؟ آپ تو کہہ رہے تو سب ملے گا، یہ چیز ملے گی؟ حضرت کہتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا بیٹا یہ چیز ہوتی تو یہاں کیوں آتے؟ کہا میں بھوکا پیاسا مرنا پسند کروں گا، لیکن اس جالی اور در کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ اس 10 سال کے بچے سے حضرت کہتے میں نے عشق رسول کا سبق پڑھا ہے۔ اللہ کرے ایسی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی کے ہر گوشے میں اپنانے کی، اتارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔